الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے سجاد حسین شاہ راول پنڈی بیمار نے جی دل دے مریض نے اللہ وحدہ لا شریک امام حسین علیہ السلام دے صدقے نال انہاں شفاء کاملہ عطا۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، چونکہ موضوع اج دا تسی پڑھ چکے ہو اشتہار تو میں جناب سیدہ دی بارگاہ اج دا نذرانہ ہے، جناب بطول عذرا دی بارگاہ اج دا نذرانہ جڑا بانیاں دی طرفوں پیش کیتا جا رہا ہے۔ میں بھی کچھ معروضات پیش کر دینا۔ میرے محترم سامعین، جناب سیدہ دی ذات مقدسہ تاریخ دی گمنام شخصیت نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے پتہ ہی نہ ہوئے کہ جناب سیدہ کون ہے۔ جڑا بالکل سادہ مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری کسی مذہب نال کوئی تعلق نہیں، اسی سیدھے سیدھے مسلمان ہیں۔ وہ جڑے سیدھے سیدھے مسلمان نے وہ بھی کم از کم اتنا جانتے ہیں کہ نبی دی بیٹی ہے فاطمہ زہرا۔ بالکل جڑے پرائمری دے بچے نے وہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت علی دی زوجہ محترمہ نے جناب سیدہ، اور حسنین شریفین دی مادر گرامی نے جناب سیدہ۔ یہ وہ تعارف نے بی بی دے نسبی جڑا ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا جویں بھی جانتا بی بی نے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی دی بیٹی نے، حضرت علی دی زوجہ نے، اور حسنین شریفین دی مادر گرامی نے۔ یہ بی بی دے کچھ تعارف معمولی نہیں، غیر معمولی تعارف نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑا شرف ہے۔ پیغمبر اعظم دی بیٹی ہونا بڑا شرف ہے، امیر المومنین دی زوجہ ہونا بڑا شرف ہے، اور حسنین شریفین دی والدہ محترمہ ہونا بہت بڑا شرف ہے۔ اور کمال یہ کہ یہ تریوے رشتیاں تھے بی بی نے فخر بعد کیتا ہے، باقی دے رشتیاں پہلے فخر حاصل۔ یعنی بیٹیاں اپنے تعارف دستیاں نے میں فلاں باپ دی بیٹیاں، بیویاں دستیاں نے میں فلاں شوہر دی بیویاں، اور ماواں دستیاں نے کہ میں فلاں بیٹے دی ماواں۔ لیکن بی بی نو شرف ہے کہ جدو بیٹی سی ادو پیو دسدا سی یہ میری بیٹی ہے، جدو بیوی بنے نے ادو شوہر تعارف دسدا سی کہ زہرا میری زوجہ ہے، اور جدو بی بی ماں بنے نے پھر حسنین بڑے فخر نال دس دے سن کہ ساڑی ماں بطول۔ میرے محترم سامعین، سارا تعارف ہر بندے تک ہے کہ جناب سیدہ نبی دی بیٹی نے، امیر المومنین دی زوجہ نے، حسنین شریفین دی مادر گرامی نے۔ اے جی مجلساں ساڑیاں کرائیاں جاندیاں نے، یہ واسطے قرآن بھی پڑھیا جا سکتا ہے، قرآن خوانی کی جا سکتی ہے، بی بی دی بارگاہ منقبت پڑھی جا سکتی ہے، شعراء اپنا کلام پیش کر سکتے ہیں، ذاکرین اپنا قصیدہ بی بی دی بارگاہ پیش کر سکتے ہیں، اسی درود پڑھ سکتے ہیں سارے رڑ کے۔ لیکن ایک مقصد اس مجلس دا اور بھی ہے کہ اسی یہ نام میڈیا دے ذریعے زمانے نو دسیے کہ صرف نبی دی بیٹی دا نام فاطمہ نہیں، دین دی ضرورت دا نام ہے۔ اصل وچ میرے محترم سامعین، کسی شخصیت دا بندہ ادوں احترام کرتا ہے جدوں وہ دی اصل حیثیت کسی دے سامنے آتی۔ تو ساں بالکل بھی فکر نہیں کرنا کہ فلانا بندہ حضرت علی علیہ السلام نو چوتھے نمبر تے منتا ہے، وہ دے سامنے اصلی حیثیت آئی ہی نہیں۔ تو ساں فکر نہیں کرنا ایک بندہ حضرت امام حسین نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندا ہے، تو ساں بالکل بھی غصہ نہیں کرنا، وہ دے سامنے علیہ السلام والی حیثیت آئی نہیں۔ جنہ کسی نو کوئی جانتا ہے، اتھے قبلہ ایک جنرل صاحب بیٹھے سنتے ہون مجلس، کول بیٹھے نے مجلس سن رہے ہیں، کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کون نے، نال دا بندہ دسے جرنل ہے، اسی ویلے بندے ذرا کو ہٹ کے بہ جانا ہے نہیں۔ ایک ہی ہوا ہے، انہیں اپنے اندر جڑا احترام کیتا ہے وہ جانن تو بعد کیتا ہے، جدوں تک وہ نہیں سی جاندا انہوں پتہ نہیں سی۔ اے کون نے؟ ایڈے پرہاں ہو کے بیٹھے نے پروفیسر صاحب نے، ہر بندہ آ کے کہا سر تسی اتھے آ جاؤ۔ مطلب کی؟ مطلب ہے کہ پہلے پتہ نہیں سی پھر پتہ لگ گیا۔ احترام بندے ادوں کرتے ہیں جدوں کسی شخصیت دا پتہ لگ جائے۔ میں نے قرآن دی قسم ہے سارے زمانے نو پتہ ہی نہیں ہے 14 کون۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا۔ میرے محترم سامعین، اس واسطے میں کدی غصہ نہیں جے کیتا۔ میں اس زمانے سکول ٹیچر ہوں سا،
وہ میں مجلساں بھی نال پڑھتا سا ادو گڈی شڑی نہیں سی ہوندی چھوٹا قرآن پاک میں رکھا ہوں سی بیگ نال کیپ ہوتی سی وہ رش بڑا سی بس ویگن وہ میں بہن لگا تو میں دوروں نا ویگن ویخ کے رش ویخ کے کیب شیب سر تے رکھ لی میں کہا بھی ضرور جاواں گا تو احترام نال کوئی بچ جگہ دے دے گا وہ جہے ویلے میں ویگن دے نیڑے گیا تو کنڈکٹر دا صوفی چل اتنے وہ میں لا کے اتنے رکھ لی میں کہا کوئی نہیں آ جائے اتنے ہی بہنے واجے والے آنگوں تو پھر کیب پان کا کی مطلب وہ پھر میں حساب لیا اندر ایک بندہ بیٹھا ہے اس آگے اتنے آ جاؤ اتنے آ جاؤ اتنے آ جاؤ وہ مینوں جانتا سی یہ ٹیچر ہے یہ مطلب احترام وہ کرتا جڑا جانتا ہوئے چھوٹی جی ایک مثال ہے جڑا کہ بلا جانتا ہی نہیں وہ احترام کیویں کرے گا میں سمجھنا کہ جناب سیدہ دا وہ تعارف ہی لوگوں کے سامنے نہیں آیا میں ایک بڑا بڑا جملہ آکھن لگا اتنے محترم سامعین دے سامنے میرے عزیزو اگر جناب سیدہ دا وہ اصل تعارف جڑا قرآن دستا ہے لوگوں کے سامنے آ گیا ہوں فدق تے بحث ہی کوئی نہیں سی بحث بنتی ہی نہیں بحث ہوئی اسے واسطے کہ جناب سیدہ دا اصل تعارف اصل کسی بھی اسلامی شخصیت نہیں اسلامی شخصیات انہوں نے دو تعارف نے انہوں تسی گردش زمانہ کہہ لو انہوں مقدر ساڈا کہہ لو قسمت کہہ لو نصیب کہہ لو پتہ نہیں کی دو تعارف نے ایک تاریخ دا تعارف ہے ایک قرآن دا تعارف شخصیت ایک کی ہے تاریخ انہوں کچھ دس دیئے قرآن انہوں کچھ دس دیئے اصل گل کی ہے تساں فکر نہیں کرنی میرے نوجوانوں لوگوں نے ہر شخصیت دا تعارف تاریخ چو پڑھے ہیں قرآن چو پڑھتے تو گل ہو رہی میں بہت شکریہ تساں بہت توجہ فرمائی اچھا تسی میرے دوستو میں پہلی بار شاید اتنے حاضر ہیں ایک باری دسو لوگاں قرآن زیادہ پڑھ دے یا تاریخ زیادہ پڑھ دے تاریخ زیادہ پڑھ دے یا قرآن زیادہ پڑھ دے اچھا سکولیں کالجز یونیورسٹی زیادہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے یا قرآن دا تو پہلا پیریڈ ہی کوئی نہیں پہلے دی پیریڈ ہی کوئی نہیں وہ پہلا ہمیں کھلوندیاں سار تلاوت ہوتی سی تو چلو بھائی جاندیاں سار انگریزی پھر حساب پھر کیمسٹری پھر لگنے باقاعدہ قرآن دا پیریڈ کوئی نہیں ہوں انہوں نے احساس کیتا ہے کہ قرآن دا کچھ حصہ رکھو تو واجب سمجھ کے فرض سمجھ کے ضروری سمجھ کے ایک پیریڈ چ قرآن پڑھایا جائے یہ دا مطلب باقی جتنے علوم نے وہ زیادہ پڑھے جاندے ہیں مسلمان ملکاں دی گل کر رہے ہیں قرآن تھوڑا پڑھیا جاندہ تے جب پڑھیا جاندہ ہے تو پھر صرف پڑھیا ہی جاندہ ہے سمجھیا نہیں جاندہ بھائی جتھے پڑھیا جاندہ ہے اتھے پڑھیا جاندہ ہے سمجھا تو نہیں جاندہ ختم پاک تے مجلس پاک ایک فرق ہے ختم چ قرآن پڑھیا جاندہ ہے مجلس چ قرآن سمجھیا جاندہ میں پیانا ختم بھی تے ختم ہی ہوتا ہے نا اس سے واسطے ختم تے پابندی بھی کوئی نہیں ختم دی اجازت بھی کوئی نہیں تے ختم تو لوکی ڈک دے بھی کوئی نہیں جیڑا بھی ختم ہے محلے جتھے مرضی لگے جو ختم پہ ہوندہ ہے بس ختم پہ ہوندہ ہے ختم پہ ہوندہ ہے تو گل ختم جتھے مجلس دا نہ ہونا ہے اتھے بندے آنکھنا اجازت لئی جے ایک کہنے شروع کیتی ہے ایک آن کران لگا ہے اصل چی خطرہ اتھے وے جتھے سمجھیا جاندہ ہے اور جتھے سنیا جاندہ ہے اتھے کوئی خطرہ نہیں مجلس چی منع بھی تاں کیتا جاندہ ہے تاکہ کتے قرآن بندے نو سمجھے چ نہ آ جائے میرے عزیزو ایدہ حفظ کرنا واجب نہیں انہوں سمجھنا واجب ہے میں دوبارہ عرض کر دینا قرآن تے حفظ واسطے کوئی آیت میں بندے بکھا دیں ہاں جڑی میں آیت پڑھی ہے یہ چ اللہ فرماندہ ہے افلا یتدبرون القرآن بندوں کو کیا ہو گیا ہے یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے تدبر کرنا اور ہے حفظ کرنا اور اچھا حفظ کرنے میں برکت ہے تدبر کرنے میں مقصد ہے میں دوبارہ عرض کروں جی میں کہنا حفظ کرنا برکت ہے جڑا حفظ کرے گا برکت ہے رحمت ہے نہ کرے آجے پر برکت ہے جڑے کاری کا حافظ ہوئے تو برکت ہوندی ہے قرآن دا حافظ بہت بڑی بات ہے وہ جنہیں حفظ کیتا ہے وہ باعث برکت ہے باعث عزت ہے باعث حرمت ہے بہت بڑی بات ہے باعث عزت ہے باعث حرمت ہے باعث رحمت ہے باعث برکت ہے قرآن دا حفظ کرنا لیکن حفظ کرنا پھر بھی واجب نہیں برکتہ حاصل کر لو واجب نہیں فکر کرنا واجب ہے ہاں فکر کی تی ہوندی تے علی نال بندے نہ لڑتے جی علیہ السلام نال اور قرآن تے فکر کی تی ہوندی تے ظاہرہ نال بندے بحث نہ کر دے اصل چ بندے قرآن نو سمجھیا نہیں پڑھیا ہے قرآن تے فکر ہی کسے نہیں کیتی بندے حافظاں دی عزت بیان کیتی مفکراں دی عزت بیان نہیں کیتی
فلانا بندہ حافظ قرآن ہے، وہ دی بڑی عزت بیان ہوئی ہے، جنہیں فکر کیتی ہے وہ دا پتا بھی نہیں کتنے ہے، حفظ تے دیر لگ دی ہے، فکر تے منٹ لگ دینے، حافظ بنتے سال لگ دینے، فکر کرتے 2-3 منٹ لگ دینے، فکر ایڈی وڈی شاید ہے، ایک رات چ بندے نو صرف فکر آ جائے وہ یزید نو چھڑ کے شبیر والے پاس جائے، راتوں رات حفظ نہیں ہوتا، میں عرض کر رہا راتوں رات حفظ نہیں ہوتا، راتوں رات فکر ہو سکتی۔ شکریہ جی، مہربان۔ میں نہ 9 تے 10 دی درمیانی رات نو اے ہور نے حفظ کیتا ہے، فکر کیتی ہے، وہ حفظ تے سال لگ دینے، فکر تے لمحے لگ دینے، اور حافظ تے فکر کرنے والے ایک فرق ہے، حافظ قرآن یزید جیسے دی بیعت کر سکتا ہے، جڑا فکر کرتا ہے وہ یزید جیسے دی بیعت نہیں۔ میں فکر قرآن تے توجہ کرا لی، ہوں میں آیت مجیدہ پڑھنا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے افلا یتدبرون القرآن، سورہ مبارکہ نساء دی میں جناب آیت پڑھی، سورہ مبارکہ نساء دی 82 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب سے کہہ دے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر تم قرآن پر تدبر کرو تو تم خود سوچو اور سمجھ لو کہ اگر یہ کسی غیر کا کلام ہوتا، اگر یہ کسی اللہ کے علاوہ غیر کا کلام ہوتا تو اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ تم دیکھتے کہ یہ پہلے پارے میں کچھ کہتا، 5ویں میں کچھ کہتا، 11ویں میں کچھ کہتا، 28ویں پارے میں کچھ کہتا۔ اس پورے قرآن میں اختلاف نہ ہونا دلیل ہے کہ کسی ایک کا کلام ہے۔ کیا بات، مولا تو جزائے خیر دے۔ پورے قرآن میں کہیں اختلاف کا ہی نہ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی ایک کا کلام ہے، ایک کا بھیجا ہوا ہے اور ایک کا سنایا ہوا ہے۔ میرے محترم سامعین، اختلاف ہندہ شک دی بنیاد تے، جدو شک ہندہ ہے وہ تو اختلاف ہندہ ہے، جدو شک ہندہ ہے وہ تو اختلاف ہندہ ہے، شک نہ ہوگا تو اختلاف کو نہیں ہندہ۔ یہ لا ریب فیہ، میں چادر شادر لے کے آیا تے میں بٹن بھی کھول چھڑنے، ایتھے ٹمپریچر ٹھیک ہے، سردی جنی باہر ہے ایتھے ہونی نہیں، اس واسطے نہیں۔ اس واسطے کہ 2 بندیاں نے میرے سامنے عباسی لئیے، جمائی لئیے، 2 بندیاں نے باہر نہیں جمائی ہوندی، باہر کتھے ہوندی، ایتھے ہوندی ہے، اہتمام ٹھیک ہے، بہت اچھا ماحول ہے، سردی ہے کوئی نہیں، تے اے میں مجمع گرز کر دیا بھی یہ ماحول ساؤن واسطے نہیں بنایا گیا۔ اللہ دے بندے ورنہ میں بوئے کھلا چھڑنے سارے بندے کم از کم جاگ کے تو بہن 2 بندے عباسیاں پہ لیندے نے۔ میرے عزیز دوستو، میں ٹیچر رہا، میری کلاس جڑا منڈا ساؤن لگتا سی میں انہوں چھٹی دے چھڑتا، چھٹی دے چھڑی، پھر انہوں نے والدین آ گئے، انہوں نے کہا تو منڈا سکولوں کا چھڑیا، میں نہیں، انہوں نے نیند آئی سے میں جا کے ساؤں سکولوں تو نہ میں کٹے تے میں اتھوں تے تانوں بھیج نہیں سکتا کیونکہ عبادت چ بیٹھے ہو، ایتھے بھی ساؤں بھی رہے تو تانوں پتہ تہاڈا پیر ہی ہوے جدا سونا بھی عبادت۔ جی مہربانی قبلہ، شکریہ قبلہ۔ اچھا جی، میں بڑی جلدی نا جی، قرآن چ اختلاف کوئی نہیں، جدوں اختلاف ہوندا ہے تے مقدمے شروع ہوندے نے، مقدمہ جتھے ہویا اختلاف دی وجہ تو ہویا، تے اختلاف جدوں ہویا شک دی بنیاد تے ہویا، شام تو بعد شک نکلے ہے، ورنہ سارا دن گورنر نو شک سی میں ٹھیک ہاں، تے پرویز لائی صاحب نو شک سی میں ٹھیک، وہ عدالت چ گل ادو جاندی ہے جدوں گل مشکوک ہو جائے۔ مہربانی قبلہ، وہ جڑے وکیل ہوندے نے نا، وہ تہاڈا کی خیال اختلاف مکا دیندے نے؟ نہیں، وہ بحث کر دے، وہ صرف بحث کر دے، کدی بھی نہیں، جدوں مکائی ہے جج نے مکائی، بولو یار جدوں مکائی ہے جج نے مکائی ہے، فیصلہ جدوں کیتا ہے جسٹس نے کیتا ہے، جج نے کیتا ہے۔ باقی جڑے وکیل ہوندے نے وہ جے بحث ہی مک جائے تو وکیلاں کی کرنا، مثلا ویلے ہو گئے نا وہ کئی یہ بحث جاری رہنی ہے تو وکیلاں بحث کردے رہنا، فیصلہ جدوں وکیل فیصلہ نہیں کردے، فیصلہ جج کردے نے۔ آج جنہیں وکیل سادات، وکیل اہل بیت، وکیل ولایت، وکیل صحابہ، وکیل صحابہ،
وکیل ولایت علی، وکیل اہل بیت، انہیں ساری زندگی وکالت ہی کرنی ہے، فیصلہ نہیں کرنا، سارے تے اٹھاؤنا۔ کوئی اللہ دے بندے وکیل دا کام ہے بحث کرتا ہے، اساں بحث ہی بھی کرنی ہے۔ تو انہوں گل دساں، فیصلہ جدوں کرنا ہے جج نے کرنا ہے، تقریر جڑے مذہب دی بھی سن لے، تیرے سر دے وچ ایک جج ہے جنہوں ضمیر آندے، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ جج کو کدی تے فیصلہ دوانا۔ ہن قرآن میں پڑھ لگا، فیصلہ جدوں کرنا ہے وہ قبلہ ذہن دے جج نے کرنا ہے، ساڈا کام ہے وکالت کرنی، اسی کوشش کر رہے ہیں دلائل دین دی۔ اللہ فرماندا ہے جے اختلاف کوئی نہیں، قرآن چ اختلاف کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے جدوں اختلاف مکان والی کتاب موجود ہے تے میرا حال اللہ نو مننا ہوئے تو بھی قرآن چو ویکھو کہ کیویں دا اللہ ہوندا ہے، نبی مننا ہے تو قرآن چو ویکھو کیویں دا نبی ہوندا ہے۔ میں اللہ تے رسول دی تاں گل شروع کیتی ہے جناب بطول دی میں گل، تانوں پتہ ہے میں ولایت علی بھی پڑھا نہ کدی، تے میں انما ولیکم اللہ تو شروع کرنا، ولایت پہلا اللہ تو شروع ہوندی ہے، حضرت علی تو شروع نہیں ہوندی۔ اللہ ولی اللہ زین آمنو، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، یہ دا مطلب ہے پہلا ولی اللہ ہے، پھر وہ دا رسول ہے، پھر حضرت علی۔ وہ اللہ پہلا اپنی ولایت دسیے، پھر رسول دی ولایت دسیے، تے آخر تے علی دی ولایت دسیے، تاکہ علی تو پہلا بندے نو پتہ لگ جائے کہ ولی کیویں دے ہوندے نے۔ بھائی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولا علی دی ولایت نو منن تو پہلے بندیاں نو کچھ اندازہ تے ہو جائے کہ ولی کیویں دے ہوندے نے۔ پہلا ولایت الہی ہے، پھر ولایت نبوت ہے، اور پھر ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ بھی نذرانہ پیش کرنے واسطے قبلہ یہی وتیرہ بنایا ہے کہ پہلے میں اللہ پڑھا، پھر میں مصطفیٰ پڑھا، پھر میں بطول پڑھا۔ کیوں؟ اللہ مننا ہے قرآن دے مطابق تے نبی نو مننا ہے قرآن دے، تو آڑی کیا بات ہے، اللہ قرآن دے مطابق منا کہ تاریخ دے مطابق منا؟ قرآن دا اللہ مننا ہے قرآن دے مطابق، رسول اللہ نو مننا ہے قرآن دے مطابق، کیونکہ نبی اور آئمہ دا فرمان ہے کہ اگر تو ان کو روایت مل جائے، اگر تُساں چیک کرنی ہے نا قیامت تک کہ ساڑی گل ہے کہ نہیں، انہوں قرآن نال جوڑ کے ویکھو، کیا بات ہے، کیونکہ یہ لا ریب کتاب ہے، جیڑی ایدے نال ٹکرا جائے نا وہ ساڑی نہیں، جیڑی ٹکرا جائے وہ ساڑی نہیں، جیڑی نسبت کھا جائے قرآن دے عین مطابق ہوئے، سمجھو پہلے نے بھی آکھیے تے آخری نے بھی آکھیے، ساڑا کلام جتنا ہے انہوں اگر شک جو کرنا ہوئے تے قرآن نال ملا کے ویکھو، قرآن نال مل جائے تے گل ساڑی ہے، قرآن نال ٹکرا جائے تو ساڑی گل ہی نہیں۔ اے دا مطلب ہے اے ایک لا ریب کتاب ہے، اے دے تے معصوم دے فرمان نو ویکھنا ہے، اے دے تے نبی دی حدیث نو ویکھنا ہے، کیونکہ اے لا ریب ہے، اے دے مطابق ہی اللہ مننا ہے، اے دے مطابق ہی رسول مننا ہے، اے دے مطابق ہی بطول نو مننا ہے۔ ہن میرا ایک دعویٰ ہے، آج تو بعد انشاءاللہ دے نوجوان نے تو آڈے ذہن چوں بڑی جی ٹینشن مک جائے گی کہ فلانا بندہ حضرت سیدہ نو کیویں مندا ہے تے فلانا کیویں مندا ہے۔ میرا ایک دعویٰ ہے، جنہ بندیاں اللہ تے رسول نو قرآن دے مطابق نہیں منیا وہ بطول نو قرآن دے مطابق مولا بے کائنات ان جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک مثال دوے دے دینا، پہلے میں گل کر لگا، ہر زبان چ مترادف لفظ موجود نے، مترادف، ابا بھی انہوں یاندے نے، فادر بھی انہوں یاندے نے، پاپا بھی انہوں یاندے نے، پیو بھی انہوں یاندے، اور لفظ اگو اپنے اپنے نے، جویں جویں دا کوئی حیال ہے، جویں جویں دا کوئی حیال ہے وہ دے مطابق استعمال کرتا ہے، مترادف لفظ تو انہوں مل جانے۔ یہ جڑے میں لفظ آکھے نے، ابا جان، ابو جی، ابا، پیو، کتھے گل آ گئی ہے تو اسی اندازہ لاؤ، یہ دا مطلب ہے لفظ فادر، لفظ ایسے ہے۔ ترے مثالہ دینا، آپ کب آئے، یہ بڑا مہذب انداز ہے کہ آپ کب آئے، جڑا ذرا تہذیب تو تھلے ہوندہ وہ آندہ تم کب آئے، جڑا اوکا مر گیا وہ آندہ تم کدوں آیا تھا، کیا بات ہے۔ یہ دا مطلب ہے آپ بھی تساں ہی آکھنا ہے کسے نو، تم بھی تساں ہی آکھنا ہے تے تم بھی تساں ہی آکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ دا مطلب ہے لفظ ترے لب گئے نے لیکن فٹ اپنے حساب نال کرنے نے، اپنے تو وڈا ہویا تو انہوں آپ آکھنا ہے۔ آپ کب آئے، میں اپنے بیٹے نو تو کہہ سکنا اور تو کتھے گیا سا بیٹے نو، تے جے ابے نو آکھنا تو کتھے گیا، لوگ آکھنا لکھ دی لعنت رو میں تعلیم نو۔
یہ مطلب ہے بیڑا گرک ہو گیا ہے. لفظ نو غلط تھان تے فٹ کیتا ہے, لفظ نو غلط تھان تے فٹ کیتا ہے. اے اپنے ابے تے ہولا لفظ لائیے تے بندے تے پلے ککھ نہیں رہندا. تیرا حسنین دے بابے تے ہولا لفظ کیا یاد نہیں کرتا بطول دے بابے دا یا شکریہ کہ میں ان کو مثال دین لگا اس زمانے دی. سورہ مبارکہ انفال دی ایک آیت پڑھن لگا. اللہ پاک نے ہن تساں اندازہ لانا ہے کہ اللہ نو بندے کیویں منیا. پھر ایک مثال دیاں گا رسول پاک نو کیویں منے, پھر بطول دی میں شان قرآن جو پڑھ دیاں گا. اسے گھنٹے دے اندر انشاءاللہ بے فکر رہنا. تساں پہلی آیت پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ انفال 3 نمبر آیت. اللہ فرماندا وا اذ یمکروا بک الذین کفروا. ترجمہ سنو اے حبیب, جب کافر تیرے خلاف لا, ترجمہ آگے پڑھ لو. ادھر وہ کافر مکر کر رہے تھے, ادھر اللہ مکر کر رہا تھا. آرام جے, کافر بھی مکر کر رہے تھے اور ادھر اللہ بھی مکر کر رہا تھا. اور واللہ خیر الماکرین, اور اللہ مکر کرنے والوں میں سے بہترین مکر کرنے والا. اے ترجمہ جڑا میرے کو قرآن شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہوئے ہے, آ کے پڑھ لو. ایک ترجمہ بدل کے ایک آدمی کیتا ہے, انہوں نے نام شیخ الہند محمود الحسن صاحب. انہوں نے ترجمہ کیتا ہے, انہوں نے ذرا بدل کے کیتا ہے. انہوں نے یہ نہیں لکھیا کہ وہ مکر کرتے تھے اور اللہ بھی مکر کرتا تھا. انہوں نے اور ترجمہ کیتا ہے. وہ فرماندے ہیں کہ کافر بھی داؤ پر تھے اور اللہ بھی داؤ پر تھا. کافر بھی داؤ کرتے تھے نبی سے اور اللہ کافروں سے داؤ کرتا تھا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ داؤ کرنے والوں میں سے سب سے بڑا داؤ کرنے والا ہے. انہوں پنجابی چاہتے ہیں پہ وہ نبی نو دا لاندے سن. ہن تہاڈی زبان زیب نہیں بھی دیندی, میری بھی نہیں دیندی, لیکن سمجھان واسطے کچھ آکھنا تے پینا نا. وہ کافر پیغمبر نو دا لاندے سن تے اللہ شابش شابش نوجوانوں کافراں نو دا لاندا سی. یہی ترجمہ ہوئے ہے. تے سارے جاندے ہیں دا لان والیاں نالوں اللہ سب تو وڈا دا لان والا ہے. جنہ اللہ دا حیا نہیں کیتا وہ بطول دا لحاظ کے ویکھا. مولا تانوں جزائے خیر آباد رکھو. اور میں نہ تانوں ہور کوئی لفظ نہیں ملیا اللہ دے بندے. تانوں نہیں پتا اپن مصیبت دے وے ترجمہ کدی نہ کر دے جے جعفر صادق دی بارگاہ جا جائے. جے مذہب جعفریہ اختیار کر دے تو میرا 6واں امام دسدا کہ توحید کے بعد فوراً عدل ہے. جہاں وہ ایک ہے وہاں وہ عادل ہے, اور جو عادل ہوتا ہے وہ کسی کو داؤ نہیں لگاتا. میرے محترم سامعین, علماء حق جڑا ترجمہ کیتا ہے, حیا والے جڑا ترجمہ کیتا ہے, وہ ہن سنا رہے ہیں. ہن تساں سارے نوں جنی تکلیف ہوئی ہے نا, جنی تکلیف تو مرچاں لگیاں ہون تے بندہ میٹھا جٹا کھائے تے آرام آ ہی جاندا نا. جنیاں تانوں مرچاں زبان استعمال ہوئیاں سن تے تانوں دال آندا اللہ نعوذ باللہ مکر کردا اللہ. جنیاں تواڈے منہ کوڑا ہوئے ہیں نا, میں تواڈا میٹھا کر دینا ہیں جی ہنے ویکھ لو میٹھا ہو گیا. علماء کمال نے, علماء حق نے ترجمہ کیتا ہے. فرماندے نے با اذ یمکروا بک الذین کفروا, وہ ترجمہ انہاں کیتا ہے اے میرے حبیب کافر تیرے خلاف تدبیریں کر رہے تھے. بہت شکریہ, نہیں میٹھا منہ چاہیا. کافر تیرے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ تجھے قتل کر دیا جائے, اور اللہ تدبیر کر رہا تھا کہ تجھے بچا لیا جائے. اور واللہ خیر الماکرین, اور اللہ پوری کائنات کے تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تدبیر کر رہا. میرا خیال ہے بہت شکریہ کہ بلا ہن جنہیں دھوکھا تے مکر ترجمہ کیتا ہے او دے ذہن چ اللہ اور طرح دا ہے, تے جسے تدبیر ترجمہ کیتا ہے, اے تدبیر ترجمہ علماء نے کیتا ہے. اے جنہ مکر تے دھوکھا کیتا ہے یا دا کیتا ہے انہوں نے تکلیف کی ہے, وہ میں نے پتہ, وہ میں دسنا. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. انہوں نے پتہ سی کہ یہ ترجمہ کر دیتا نا کہ وہ تدبیر کر رہے تھے قتل کی, اللہ تدبیر کر رہا تھا تجھے بچانے کی, تو پھر بتانا پڑے گا کہ کافروں کی تدبیر کیا تھی اور اللہ کی تدبیر. تساں کوئی نہیں سنیا. کافروں کی تدبیر شب ہجرت قتل کرنے کی تھی, اور اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ فلاں کو چھوڑ کے نہ جانا, علی کو لے کے نہ جانا. مولوی جانتے سن, پھر سارے جہان نو پتہ لگ جانا سی صرف ابو طالب کے بیٹے کا نام علی نہیں, اللہ کی تدبیر کو علی کہہ. شب ہجرت
یہ اللہ کی تدبیر کے مطابق علی بیٹا بہت شکریہ. ہوں میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا پیغمبر اسلام دے متعلق. اینا حیا اینا اللہ دا کیتا جی. ہوں نبی دا حیا سن لو. بطول دا تو بعد چ پڑھنا نا میں وہ جو بی بی میں موضوع دیتا گیا وہی میں پڑھنا ہے. اجے میں تمہید پہ بنانا. بہت شکریہ قبلہ نہایت مہربانی. اللہ فرماندہ ہے سورہ مبارکہ آراف خالق فرماندہ ہے الذین یتبعون الرسول اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں جو تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. کس کے؟ الرسول رسول کی پیروی کرتے ہیں. کس رسول کی؟ رسول النبی الامی جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. ہوں ترجمہ سن لو غصہ نہیں کرنا منہ تھوڑا کوڑا ہو جانا. فرماندے نے اس رسول کی لوگ پیروی کرتے ہیں جو نبی ہے ان پڑھا. جو نبی ہے آؤ یار پڑھ لو آ کے. میرا قصور تو نہیں میں تو ترجمہ کرن جوگا ہی نہیں. جنہیں کیتا ہے انہوں آکھو اور جنہیں کیتا ہے انہوں آکھو. اس لکھے ہے کہ اے اس رسول کی لوگ پیروی کرتے ہیں جو نبی الامی الذی جو نبی ہے ان پڑھا جو پڑھا لکھا نہیں ہے. اور انہاں کتاباں سے لکھ دیتا محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ ناؤ ریڈ اینڈ رائٹ. محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. پڑھے لکھے بچے ہاں پہ کر دینے نہ نصاب دیاں کتاباں سے لکھے ہے. ہون سوچ جیڑا بندہ نبی نو ان پڑھ کہہ دے بطول دی شان نو کہہ دے. نہیں اجر لطف نہیں آیا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ میرا حصہ ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا حصہ ہے. حصہ اور کل یہ فرق ہے. یہ ہاتھ میرا حصہ ہے میں کل ہوں یہ میرا حصہ ہے. آپ کی آنکھیں آپ کے جسم کا حصہ ہیں. کل ہے اس میں حصہ ہے. رسول فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرا ایک حصہ ہے. جنہ کل دا حیا نہیں کیتا وہ حصے دا حیا کرے. کی یار سن رہے ہو خدا واسطے کی آکھیا نے پیغمبر نو ان پڑھ لکھ دیتا اور انہوں نے لکھیا کہ امی دا مطلب ہے ان پڑھے. پھر اندھے نے ساڑھے سے مولوی کوئی نہیں عالم کوئی نہیں. ساڑھے علماء نے کی ترجمہ کیتا ہے. وہ فرماندے نے اللہ نے ان بندوں میں ہائے ہائے کی ترجمہ کیتا نے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ دا ترجمہ ساری دنیا کیتا ہے اللہ نے ان پڑھوں میں ایک ان میں سے اس ایسا ہی بھیجا. میرے علماء جتی چو ملامہ توڑی انہا ترجمہ کیتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی ذات ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں تعلیم دہندہ کو بھیج دی. لاہور ہے بھائی لاہور ہے خدا واسطے کر پاؤ نا. جس نے ناخواندہ قوم میں تعلیم دہندہ کو بھیج دی. جس نے ان پڑھوں میں معلم کو بھیج دیا. حیا کوئی نبی دا کرے گا تو بطول دا کرے گا. کی ترجمہ کیا تھا امی دا حالانکہ ام چو امی ہے. انہوں ام القرآن تو مراد لیا گیا. علماء نے فرمایا مکے والیاں میں مکے والے نے بچوں ہی ایک نو بھیجیا تاکہ وہ گھبرا نہ جان. وہ ام القرآن میں سے تھا. مکہ تمام شہروں کا مرکز تھا اور مرکز نماندے نے آج انہوں اماں نے نا وہ بھی مرکزیت دی وجہ تو آنے امی بچے ہو اماں ماں اے میں نواندے نے عربی چی دا منا مرکز. اے جڑ نواندے نے جڑا بعد جنہ درخت ہوں ہے اگے پھال ہوں نے پھول ہوں نے خوشبو ہوں ہے وہ ساری اس جڑ دی وجہ تو ہوں ہے. گھر وچ ماں نہ ہوئے تے اگوں نسل کتھے بدنی ہے. جو کچھ ہوں ہے اس مرکز دی وجہ تو ہوں ہے. بندہ شادی کرتا ہے انہوں کر لے ہوں ہے وہ پھر کسے بچے دی ماں بن دی ہے وہ پھر جڑ ہے وہی مرکز ہے وہی مرکز ہے. وہ مرکز کمال ہوئے تو سارا گھر کمال ہو. کمال ہے بھائی کمال ہے. وہ مرکز تے ترے وقت ہوندے نے. پہلے بیٹی ہوندی ہے اوئی پھر بیوی بندی ہے اوئی پھر ماں بندی ہے اوئی. جڑی بیٹی اچھی ہوئے پھر بیوی بھی اچھی بیوی اچھی ہوئے تے ماں بھی اچھی. سو جڑی بیٹی زہرا ہوئے وہ بیوی کیسی بنی ہے پھر وہ ماں کیسی بنی ہے. اس دا معنی جڑ ہے. اس دا معنی مرکز ہے. اس دا معنی اماں امی ماں جڑ. ہن پتہ لگا جے کیوں نبی کیسی یا فاطمہ انتی ابیہا تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اوہ ماں تو مراد ہے تیری وجہ تو میری نسل کائنات چ باقی. تو مرکز ہے تو ہی جڑ ہے. اللہ مہربانی کرے
شکریہ قبلہ نہایت میں اللہ نے ام القرآن میں اپنے نبی کو بھیجا. ہوں پڑھے لکھے دوست میں بڑے چہرے نظر آ رہے ہیں, میں لطف آئے گا یہ دلیل دین دا ایتھے زیادہ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جن لوگوں میں تو آیا ہے نا, جن لوگوں میں جو تیرا انکار کر رہے ہیں, یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ تیرے متعلق لکھا ہوا پاتے ہیں انجیل میں بھی اور تورات میں. صدقہ جانا یہ تیرے متعلق لکھا ہوا پاتے ہیں. ایتھے میں لطف آ گیا چند دوستانا جنہاں کو بچوں کو سمجھانا کہ میں کی پڑھ رہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یجدونہ, وہ لکھا ہوا پاتے ہیں, مکتوباً لکھا ہوا, یجدونہ پاتے ہیں اس کو, مکتوباً مکتوب کتاب, مکتوب خاطروں میں آندن کیونکہ لکھیا جاندہ ہے. ہاں جی کاتب یکتبو, مہربانی. وہ لکھا ہوا پاتے ہیں عندہم فی التوراۃ والانجیل, تورات میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں. انجیل میں لکھا ہوا عیسائی پاتے ہیں, تورات میں لکھا ہوا یہودی پاتے ہیں. اس دور سے یہودی سن اور عیسائی سن, باقی لوگ ان پڑھ سن, یا یہودی پڑھے لکھے سن یا عیسائی پڑھے لکھے سن نبی دے دور سے. آج بھی بہت ہے یا یہودی پڑھے لکھے نے یا عیسائی پڑھے لکھے نے. غصہ کر گئے ہو؟ اے بلاول کسے درسوں جو پڑھ کے آیا, کتوں پڑھ کے آکسفورڈ سے؟ ٹھیک ہے. عمران خان صاحب وہ کتوں پڑھ کے اتنے سارے حافظ قرآن نے, یا یہودی یا عیسائی کسے غصے والی کیڑی گل ہے؟ وہ پڑھے لکھے نے, وہ پڑھاندے نے, ٹھیک ہے ڈاکٹر نے. تو میں تو کئی بار یا نہ گل تے دسو اے انسولین درساں چوں آؤندی ہے, وہ بھی تو کوئی عیسائی بناتا ہے کوئی یہودی بناتا ہے. جہاز انہاں بنائے نے, موبائل انہاں بنائے نے, کیڑی شے ساڈے گھر انہاں دی نہیں؟ پڑھے لکھے نے, ہاں پڑھے لکھے نے. میں تو انگلینڈ گیا تو دیسی گھیوا کھڑ کے لینا جی, میں کتوں تازہ مل جانا. میں اتنے کتوں آ گیا؟ انہاں کہا اتوں ہی پاکستان چ ہو سکے اتنے 2 نمبر لبدا, اتنے 1 نمبر لبدا ہے. کیونکہ 1 نمبر عام ہوئے اتنے گلتے ہیں, 1 نمبر جنہیں کنوں نے بھی بندے اتنے ہی گلتے ہیں. اے مختلف ملکوں دیا ساریاں سوگاتاں اتنے لب جاندیاں نے, اتنے پاویں کچھ ہے ہوئے پاویں نہ ہوئے. مینگو اتنے نہیں بھی ہوندا, لیکن اتوں سب تو اچھا فرسٹ کلاس دا مینگو سیدھا اتنے ٹر جاندہ یورپ وچ, کنوں سب تو اچھا اتنے ٹر جاندہ. میں کہا یار اتوں ہر شے لب جاندی ہے. انہوں نے کہا علم ہوئے نا ہر شے قدمہ چوندی ہے. میں کہا ہن دس مدینہ تو علم کون ہے؟ باب مدینہ تو علم کا, تعلیم دی وجہ تو ہر شے قدمہ چوندی. میرے عزیز دوستو, تعلیم انہیں کوئی تعلیم دی وجہ تو خوشحال نہیں ہو. جنہیں ترقی یافتہ ملک نے تعلیم دی وجہ تو نہیں, کہ گویا تھپن دی وجہ تو نہیں, اور اللہ دی وجہ تعلیم دی وجہ تو نہیں. مہربانی. تعلیم یافتہ سن عیسائی تے یہودی, اللہ فرماتا ہے یہ تیرا انکار کر رہے ہیں اہل کتاب, یہ لکھا ہوا پاتے ہیں انجیل میں بھی. ہوں میں لطف لین لگا, تواڈے گھر کو کتاب شتاب تو ہوئے گی نا پئی لئی کسی دی, بچے دی وڈے دی پرانی ابا جی دی کتاب کوئی ہوئے گی, اس میں بڑا کچھ لکھا ہے, لیکن لکھا ہوا وہی پاتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. بھائی بہت شکریہ. میں بیانا کتاب گھر ہوئے بھی تو لکھا ہوا کون پاتے ہیں؟ جو پڑھے لکھے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تیرا انکار کرنے والے یہودی ہوں یا عیسائی, حالانکہ یہ جان بوجھ کے تیرا انکار کر رہے ہیں. یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ تیرے متعلق تیری نبوت کی نشانیاں انجیل میں عیسائی پاتے ہیں, تورات میں لکھا ہوا یہودی پاتے ہیں. یہ مطلب طے ہو گیا قرآن چوں کہ یہودی بھی پڑھے لکھے تھے تو پاتے تھے, اور عیسائی بھی پڑھے لکھے تھے. تیری مولوی مت ماری گئی ہے. جدو اگے بندے پڑھے لکھے نے, اللہ اونا وچ دین منوان واسطے ان پڑھ بھیج سکنا. واہ بھائی واہ, شاباش تیرے جمال. یہودی بھی پڑھے لکھے تھے, عیسائی بھی پڑھے لکھے تھے. ہن میں زہرہ کدے سامنے بیان کرا. میں ایک مولوی نو آکھیا نبی پاک نو انپڑھ آندے ہو؟ کہنے لگا حضور انپڑھ سن, بڑی ڈٹائی نال. تو میں کہا خط شت جڑے نبی لکھتے سن, مکتوب لکھتے سن, عیسائیوں نو بلایا نے, عیسائی مبالے تے آئے نے, پہلا خط و کتابت ہوندی رہی کنی دیر.
تو خط کیویں لکھتے سن جے نبی لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے؟ تے اگوں فرماندے نے صحابہ لکھتے سن. واہ بھائی واہ کیا بات ہے. صحابہ تمہیں پتا پرانے زمانے پنڈ چ ایک ہی بندہ خط لکھ سکتا سی, وہی پڑھ سکتا سی. جو مرضی آگ چھڑے کوئی رون لگ پہ کئی ہسن لگ پہ. ہوں لکھ ہی ایک سکتا ہے, پڑھ ہی ایک سکتا ہے. منشی انہوں آدھے سن, وہ آدھا صحابہ کرام خط لکھتے سن تو وہی پڑھتے سن تو نبی کو سناتے سن. میں کہ یار صحابہ کرام کتوں پڑھ گئے سن؟ انہوں نے آخیا بڑے بڑے پڑھے لکھے صحابہ سن. میں کہ مثلاً ہو سکا مثلاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کوئی تسلی ہوئی, میں کہ حضرت علی پڑھے لکھے سن؟ انہوں نے کہا کمال. میں کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا صلح حدیبیہ جدوں لکھی گئی ہے باقاعدہ, ادو ادھر لکھنے والا سہیل کافر سی تے ادھر مولا علی سن. میں کہتا مطلب حضرت علی لکھنا پڑھنا جانتے سن؟ اے جی. تو میں نبی ہے وہ نہیں. میں کہا حضرت علی لکھنا پڑھنا جانتے سن؟ جانتے سن. تو میں کہا نبی پاک ہے وہ نہیں. تو میں کہ اللہ دے بندے وہ کتوں پڑھ گئے سن؟ تکو کی آندا آندا جو گل کرو گے پٹھی ہی کرو گے. انہوں نے کتوں پڑھن دی کہڑی لوڑ سی؟ انہاں سونے دی زبان نہیں سی جو سی. شاباش تیرے جمن, کیا بات ہے. جدے لعاب دہن نو چوسن والا ایڈا پڑ جاتا ہے وہ آپ ان پڑھ کیسے ہو جائے. اے ہو جہاں بندے نال ساڈا واج ہے. ہن دسو ولایت کنوں منوائیے تے بطول کنوں منوائیے؟ بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میرا خیال ہے تمہید کافی ہو گئی تو وقت میں 37 منٹ ہو گئے. ہوں جناب سجدہ دے متعلق میں ایک گل ضرور کرنا. یہ مطلب بندیاں اللہ نو مننے ہیں تو بھی قرآن دے مطابق نہیں. قرآن دے مطابق تے اللہ فرماندا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. حبیب ہم نے تجھے معلم بنا کے بھیجا. ہائے ہائے اے بطول تے علی دی ولایت منواندے پھرتے ہو, پہلا بندیاں نو اے تے منوا لو معلم ان پڑھ نہیں ہوتے. معلم ٹیچر کو کہتے ہیں, معلم پڑھانے والے کو کہتے ہیں. شکریہ. ہوں بطول دی شان پڑھا. ہوں تیسری آیت میں زہرہ دی شان دی پڑھ سکنا. بہت شکریہ. تمہید ایڈی سونی ہو گئی. اللہ نو مننا تے قرآن دے مطابق, رسول نو مننا تے قرآن دے مطابق, بطول نو مننا تے قرآن دے مطابق. ایک آیت پڑھنے لگا میں. آیت تو پہلا میں شان نزول پڑھنا. شان نزول دی تفہیم القرآن چو پہ پڑھنا. تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی نے لکھی. پڑھے لکھے بندے سارے جان دیں. تفہیم القرآن پرانی تفسیر ہے, سید ابو العلا مودودی دی لکھی. تے لاہور والے بھی نہیں جان دے تے وہ پھر کھورے کی جان دے. ساری زندگی تے اتھے رہے نے, تقریباً زیادہ زندگی دا حصہ اتھے گزارے نے. جماعت اسلامی والے مودودی وہ فرماندے نے اس آیت, ہن میں آیت بعد پڑھنی. وہ فرماندے نے ایک آیت کو اللہ نے اتارا کب؟ جب نبی کا بیٹا فوت ہو گیا تو آس بن وائل نے کہا کہ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکے. میرا تو خیال سی ٹائم تھوڑا لگے گا تو ہاں تو میں سیپا پا چھڑیا. نبی دا بیٹا فوت ہو گیا تو کی آکھیا اس کافر نے کہ اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا. قائم مقام نو پنڈا چ میں سمجھاواں تے آدھا گھنٹہ لانا, تے لاہور بھی جے آدھا گھنٹہ لگا تے ہرے بھی پنڈ ہی بڑا سارا. نہیں میں صحیح گل پہ کر رہا. سارا پنجاب پڑھنے واسطے لاہور آਉਂدا ہے تے ایتھے قائم مقام سمجھان واسطے آدھا گھنٹہ لگ گیا تے مک گئی نا گل. پھر جے زیادہ ٹائم لگا تے تہاڈی توہین ہے. میں تانوں دسنا پہ پڑھے لکھے بندے ہو لاہور دے بیٹھے. قائم مقام دو لفظ نے. قائم مقام, ایک چلا جائے جو اس کے چھوڑے ہوئے مقام پہ قائم ہو. کیا بات ہے. جو اس کے چھوڑے ہوئے مقام پر قائم ہو اسے قائم مقام کہتے ہیں. مثلاً عارف علوی صاحب صدر پاکستان نے, اگر وہ بیرون ملک چلے جاننا تو اپنی سیٹ خالی چھڑ کے نہیں جاندے. شاباش تیرے جمن تھے. پاکستان دا صدر پاکستان آوارہ نہیں چھڑتا, محمد ساری امت آوارہ کیسے چھڑتا؟ یار صدر پاکستان بیرون ملک جائے گا نا, بھائی آ بھی کرسی ہے تے او بھی ممبر پہ ہے, ایتھے ہی کسے بہن ہے دیتے. کئیاں تھاواں تے امامے اتے رکھے ہوندے نے, امام زمانہ دی جگہ بنا کے رکھی ہوندی, اور پھر بندے سمجھتے ہیں کہ ایک تصور بنایا گیا کہ سرکار بیٹھ گئی. ٹھیک میرے عزیزو, صدر پاکستان دا جائے تے مگر قائم مقام کینوں چھڈ کے جاندا تواڈے خیال دوجا کو صدر ہے؟ صدر ایک ہی ہے. وہ صدر ایک ہی ہے.
لیکن جو ٹر جان تو خالی پھر بھی سیٹ نہیں ہوتی وہ مگر مکتوبات پڑھن واسطے سائن وغیرہ واسطے سگنیچر واسطے کسی چھٹی لینی ہوگی تو معاملات چلان واسطے سینٹ دا چیئرمین دا قائم مقام. چلو تو کی خیال ہے مچھیاں پھاڑنے والے ہوندے بھائی اللہ دے بندے ہو جو صدر پاکستان جائے گا تو دی جگہ تے کون قائم مقام ہوئے گا؟ سینٹ دا چیئرمین. سینٹ دا چیئرمین صدر نہیں, سینٹ دا چیئرمین کی بلا صدر نہیں, لیکن قائم مقام ہے. میں ایک پڑھے لکھے بندے نے پوچھیا, انہاں دوہاں صاحب لایا انہاں چیئرمین دی کرنا شروع ہو گئی ہیں یہ تو اگے پیچھے ہی ہو جانا چاہیے. بھائی دا سر کپان دی کی لوڑ ہے کنے جانا تے کنے ہونا دو ہی ٹر گئے. ایک جائے تے دوجا دی جگہ تے ہوندہ ہے, وہ جگہ تے ہوندہ ہے وہ قائم مقام ہوندہ ہے. ٹھیک, صدر دو نہیں پاکستان دے صدر ایک کے وہ دی جگہ تے سینٹ دا چیئرمین ہوندہ ہے. میں بہت پڑھے لکھے بندے نے پوچھا, پڑھے لکھے تے ہیں نا دنیا تے, میں کہ یار صدر دو ہونے چاہیے دن ایک جائے تے بہ جاؤ سکر نہیں, صدر جائے تے مگر سینٹ دا چیئرمین بہندہ ہے. میں کہ وہ صدر ہے ہو سکر نہیں تو میں جگہ تے کہ میں بہندہ ہے. ایڈی سونی اس گال کی تھی میں انپڑھ نو سمجھانو واسطے وہ سکیا صدر اور کوئی نہیں لیکن مگروں وہ دی جگہ تے وہ بہ سکتا ہے جڑا اس سے سطح دا بندہ ہو. واہ بھائی واہ, سارے اٹھاؤ یار صدر ایک ہی ہے لیکن جدو بعد کام ہو چلائے گا جدی سطح ہو دے برابر ہوئے سطح ایک ہوئے, صدر ہو نہیں, صدر ہو نہیں. وہ اللہ دیا بندہ صدر تے اور کوئی نہیں, پر جدو جائے گا وہ دی جگہ تے تو وہ دی سطح دا پوے گا نا. قرآن دا واسطہ ہی نبی تو بعد نبی تک کوئی نہیں پر وہ دے بعد کوئی وہ دی سطح دا ہی بہنا چاہیے. تو سگور ہی نہیں فرمایا. بہت شکریہ قبلہ. اور نبی تے نبوت بھی ختم ہے, رسول تے رسالت بھی ختم ہے. نبی تو بعد نبی کوئی نہیں, رسول تو بعد رسول کوئی نہیں, لیکن جڑا آئے گا اسے سطح دا آئے گا, آئے گا, آئے گا, آئے گا, آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو مقام رسول پہ آئے گا اس کو قائم کہتے ہیں. کتنے بندے میرے نال بجانتے ہیں وہ یار یا قائم آل محمد, وہ قائم ہوگا آگے کہاں اس مقام پر, اس کو قائم مقام کہتے ہیں. میں نے کو بندہ کہنے لگا کوئی حضرت امام مہدی نبی نے, میں کہا نہیں. رسول نے, میں کہا نہیں. وہ تو رسول تے نبوت ہی مک گئی, رسالت بھی مک گئی. انہوں نے جگہ تے کیوں پہنا, میں مقام تے ہوئی ہے نا. کہنے لگا مقام نبوت, میں کہا نہیں. مقام رسالت, میں کہا نہیں. باریکی نہ سننا کیڑا مقام, میں مقام محمدیت. آئے ہائے, پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے. مقام نبوت پہ نہیں, مقام رسالت پہ نہیں, مقام محمدیت پہ. آئے وہ سطح پہلے محمد دی تے آخری دی سطح برابر کیویں ہوندی ہے. میں کہ مینوں کعبے لے چل, میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آکھاں گا پہلے تے بھی درود ہے آخری تے بھی درود, پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے آخری تے بھی صدقہ حرام ہے. تے سطح برابر وکھان واسطے اللہ نے ہن تک عیسیٰ نو زندہ رکھیا ہے تاکہ کائنات نو پتہ لگے محمد شب معراج نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پیچھے ہوندا ہے, مہدی ایتھے آگے بڑھائے گا عیسیٰ پھر بھی پیچھے. راضی ہیں جی مولا دونوں کی بات, بہت شکریہ. یہ دا مطلب ہے کافر راضی سن کے اس کا کوئی مہربانی, کافر راضی سن کے اس کا کوئی قائم مقام, قائم مقام انہوں ہوندے نے جڑا بعد چ کام چلائے. نبی پاک دا بیٹا فوت ہو گیا, کافر آکھیا دا قائم مقام ہی کوئی نہیں, مطلب کہ یہ جگہ خالی ہو جائے گی, یہ جگہ تے قائم مقام کوئی نہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا اور توجہ چاہنا ہے بہت زیادہ. یہ جدو نبی پاک دا بیٹا فوت ہویا ہے انہیں کافران دے ذہن چاہے ہیں, کافر نبی دے دشمن نہیں سن, حضور دے دشمن ہوندے تے کارا مانتا نہ رکھ دے, حضور دے دشمن ہوندے تے صادق سمجھ کے فیصلے نہ کران دے. دشمن سانے دین تے یا کوئی میری طرح قرآن تے ہاتھ رکھ کے عالم دین دسے کہ اعلان نبوت تو پہلا حضور دی کسی نہ کوئی دشمنی ہوئے, اعلان نبوت تو پہلا حضور دی کسی نہ کوئی دشمنی ثابت کرے, کوئی نہیں. پھر دشمنی دی وجہ کی ہے دین, دین فوت دے بیٹا ہویا ہے, یہ دین تے دشمن راضی کیوں ہے؟
فوت بیٹا ہوا ہے، دین تے دشمن راضی کیوں ہے؟ دین تے فوت نہیں ہوا۔ اور یار دنیا تو حضور، شکریہ کرنا، دنیا تو حضور دا بیٹا گیا، دین تے موجود سی، انہوں نے چاہ کہاں چڑھے؟ یہ تو مطلب کافر بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد قائم مقام امت میں سے نہیں ہوگا، بیٹا ہوگا۔ تو غور ہی نہیں فرمایا، میں بیانہ کافر بھی جانتے تھے کہ اس کا قائم مقام اس کا بیٹا ہی ہو سکتا تھا جو دین کی حفاظت کرتا۔ جب یہ دنیا سے جائے گا اس کا دین بھی ساتھ ہی دفن ہو جائے گا، بس اس لیے وہ خوش تھے۔ جے انہوں نے ذہن چ گل آئیے کہ دا قائم مقام، تہاڈا کی خیال ہے؟ نبی پاک دے صحابہ کرام چو کڈے کڈے بڑے لوگ موجود سن جنہاں جاناں قربان کیتیاں، جنہاں مال قربان کیتے، جنہاں گھراں دے گھر قربان کر دیتے، ایڈے ایڈے برگزیدہ اور ایڈے ایڈے اچھے لوگ موجود سن صحابہ کرام چ۔ کافران وہ خیال کیوں نہیں آیا؟ پھر نبی ٹر بھی گیا، بیٹا بھی کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، بعد چ نبی دے صحابہ اور نبی دے مرید اور حضور تو بعد نبی دے عاشق سارا دین دا پہاڑ چک جان گے، یہ کافران دے ذہن چ نہیں آئی۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ چلو جے کافر دے ذہن چ صحابہ دی نہیں آئی کوئی گل تے اللہ ہی انہوں نے قرآن دی آیت بھیج کے دس دیندا کہ بے وقوفو نبی دنیا تو ٹر جائے، بیٹا او دا بھی نہ ہوئے تے عاشق کا دے واسطے ا مرید کا دے واسطے اے جہادی کا دے واسطے تے صحابہ کا دے واسطے۔ اگر کافر دے ذہن چ گل نہیں آئی تے اللہ بھی کدوں پورے قرآن چاکھے پہ دا بیٹا نام ہی ہوئے گا تے منن والے دین نو لے کے اٹھ پڑن گے، ہے نا؟ نہیں، جو اللہ فرمایا اتھے مکان لگا۔ اللہ فرمایا میرے حبیب ان کافروں سے پریشان نہ ہونا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تیری نسل بھی رہے گی، تیرا اصل بھی رہے گی، تیرا نام بھی رہے گا، نشان بھی رہے گا، نظام بھی رہے گا، کیونکہ ہر شے کو تحفظ دینے کے لیے ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ رکھن علماء قرآن تے ہاتھ تے دسنو کوثر کی۔ اے تواڈے کول داتا صاحب لائبریری ہے، داتا صاحب دکانہ نے، اتھوں میں کتاب لے کے گیا، ضیاء القرآن تفسیر دا نام ہے، پیر کرم علی شاہ بیرہ شریف والے، جسٹس کرم علی شاہ ریٹائر، انہاں تفسیر لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے کافروں ہائے ہائے لفظ پڑھ دیاں جے توجہ ہے تو پڑھنا۔ وہ فرماتے ہیں کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے، اے روز افزوں کسے دوائی دا نا نہیں، خدا دا نا۔ اے جڑے حکیم ہوندے نا وہ بڑے اترے ہوندے، وہ بیبیاں اوکھے اوکھے لفظ دس کے نا تے لٹتے ہیں۔ وہ آندے بھین جی 10,000 روپیہ اور چاہیے وچ فل فل سیاہ بھی پینی ہے تے فل فل سیاہ کالیاں مرچاں نوں آندے۔ ہن بھین نوں فل فل سیاہ دا پتہ ہوئے تے نہ دا لگے، اس واسطے علم ضروری ہے۔ خدا دی قسم تعلیم ضروری ہے، تعلیم یافتہ نوں دا گھٹ لگدا ہے، مہربانی۔ ہن میں کیا روز افزوں، ہن بچیاں واسطے میں گل کر رہا، ویسے تو پڑھے لکھے سارے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ روز افزوں آندے نے روز بروز ترقی، دن بدن ترقی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کافر اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے، جب نبی دنیا سے رخصت ہوگا تو ساتھ اس کا دین بھی رخصت ہو جائے گا، کیونکہ اس کا قائم مقام ہی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے؟ وہ آندے نے دل کو بہلانے کے لیے، دل بہلانے واسطے تو انہوں پتہ بندے گلہ کردے ہی کردے، اور دل بہلانے واسطے بندے جی کردے۔ کسی دا چنگا کوٹ ویکھنا تے اندروں سڑ جانا، پھر وہ دل بہلانے واسطے کی آندے نے۔ جی بسم اللہ، میرا خیال ٹائم ہو گیا تاں تسی تشریف لے آئے، 50 منٹ ہو گئے نے، 10 منٹ باقی نے، 10 منٹاں چ میں گل کر دوں۔ دل بہلان پتہ کینوں آندے نے؟ جدوں بندہ کسے دے کوٹ تو سڑدا ہوئے ادو پھر دل بہلان واسطے کی آندا ہے؟ لنڈے دا ہوئے گا۔ اے دل بہلائے، اس نے دل بہلایا جاندہ ہے، تاں ہی نیندر انہوں ہوندی نا دل بہلا کے۔ کسے دی نویں گڈی ویکھ کے تے بندہ اندروں سڑ جائے، ایک دو باری کہنے پوچھتا اپنی سو
وہ نہ آدھے سان تو نہیں پتا، وہ پھر دل بہلاؤ واسطے کی آتا وہ کدھر منگی ہو سو گئی ہے اپنی کتنے انج دیاں گلاں دل بہلاؤ واسطے کافر نبی دے بیٹے تے فوت ہو جان واسطے دل بہلاؤ واسطے آتے سن اے گیا تے نال دین بھی گیا ایتھے دین نے بہ رہنا اللہ فرماندا خبردار اے جائے گا کوثر موجود ہو حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے ان شانیہ کا ہوا الابتر پیر کرم علی شاہ بیرا شریف والے فرماتے ہیں ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی ہے محمد کی نسل اس کی ایک بیٹے اسی کو اللہ نے عطا فرما کے کہا میرا حبیب کافر کے دل نہیں بہلیں گے انہاں دی کوئی پیش نہ جائے گی ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے اور جس کی وجہ سے قیامت تک رسول کی اولاد باقی ہے اسی کا نام فاطمہ زہرا ہے ہن دس رہے ہیں قرآن چون بی بی دا تعارف حضرات کافر نبی کی اولاد اینو سن لینا یہ نہیں گل آج دی مرضی کافر حضور کی اولاد کے دشمن نہیں تھے دین کے دشمن تھے بولو اسلام کے دشمن تھے وہ سمجھتے تھے بیٹا اسلام کی حفاظت کرتا جب بیٹا ہی کوئی نہیں تو اسلام اجڑ جائے گا اللہ نے مصطفیٰ کو صرف بیٹی عطا نہیں کی دین کا تحفظ عطا کیا بی بی صرف اولاد بن کے نہیں اتری بی بی دین میں زہرا صرف بقا کو بدول گئے ذریت رسول کو بطول کہتے خدا کی دین کا تحفظ ملا تو بطول کی وجہ سے اسلام کی حفاظت ہوئی تو بطول کی وجہ سے کیونکہ امتیں دین بگاڑا کرتی ہیں ذریتیں دین سنوارا کرتی ہیں ہر نبی ذریت کیوں منگتا رہے اور اللہ نے یہ آکھے انہاں کو نہیں کام چلنا ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے اور قیامت تک نسل رسول صرف بطول کی وجہ سے ہے ایدہ مطلب ہے نبی کی نسل کا مرکز بھی بطول ہے حضور کی اصل کا مرکز بھی بطول ہے حضور کا نام باقی ہے تو بطول کی وجہ سے نظام باقی ہے تو بطول کی وجہ میں پہلا جملہ کیا سی صرف نبی کی بیٹی کو بطول نہیں کرتے دین کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ امت اور ہے ذریت اور ہے یہی وجہ ہے کہ نبی تو صرف 50 سال بعد صرف 50 سال بعد جدو دین تے حملہ ہویا ہے امت تے بیٹے بھی کر رہے ہیں ذریت دیاں تیاں بھی بازارہ چاہے آجڑیاں جنگلہ چلولیاں نے امت دیاں بیٹیاں نے اے بطول دیاں بیٹیاں نے جنہاں جنگلہ چ قربانیاں دیتیاں وہ ذریت رسول ہے سبب بی بی دین دی بقا دا سبب ہے اے دیواراں اے ستون اے سبب نے چھت دا میں پیانا انہاں دے سر تے چھت کھلوتی اس سبب نے اس سبب پچھو کر دیئے چھت تھلے ڈگ پہ جڑا بندہ تھم تے حملہ پہ کرتا ہے دراصل چھت دا دشمن ہے ہن پتہ لگے جنہاں بطول نو ماریا انہاں نو کی تکلیف سے بطول دا دشمن ہی دین دا دشمن ہے جڑے بندے بچے بیٹھے نے نوجوان تو انہوں اسی گل سنانے ہیں تو جڑے 50 سال تو اتے بندے بیٹھے ہو وہ میرا تعاون کرو تو میں انہاں بچیاں نو گل سناواں تہاڈی عمر تھوڑی ہے تہاڈی بچے تھوڑی ہے تہاڈی بچے تسی نوجوان ہو میں تسی اے بچے تسی بھی نوجوان میں تہاڈے واسطے زندگی دی درازی دی دعا کر سکنا کہ تہاڈی اتنی لمبی زندگی ہوئے تسی جوان تھی نو ودیا کرو ہون میرے نال وہ بندے بولے نے جڑے 50 تو اتے نے اے جوان تھی نو جدو بندہ ودیا کرتا ہے اے بندہ ہی جانتا جی تھی کرو رخصت ہوندی ہوئے تھی کر پالی ہوندی ہے قبلہ اور جنی شاہ پردے چ رکھیے اڈی قیمتی ہوندی لوہے دیاں شاہاں ویڑے چ ہوندیاں نے سونا ویڑے چ نہیں ہوندا سونا 1 تولہ بھی ہوئے تے آخری اندر صندوق دے اندر شاپر دے وچ ہوندا ہے اسے واسطے بچیوں فکر نہ کرنا تو اڈا سی پردہ نہیں کر دے تیاں دا دے پردہ کروانے ہیں یہ دا مطلب تو اڈنا زیادہ قیمتی نہیں تیاں پتران دا ودیا کرنا اور گل ہے تیاں دا ودیا کرنا اور گل پتران لوگ کے بیرون ملک نہیں کرتے پھر وہ آ بھی جاندے ہیں
पर उन्हें मुल्क यूरोप टुर जाते बच्चे 7-7 साल 8-8 साल 20-20 साल हो गए पुत्र विद्या कीते तो गल हो रही जिदन नौजवानों तुहानूं पता दसना तो अल्लाह करे तू एडा जवानी माने एडी लंबी तेरी उम्र हो तू जवान धी विद्या करे उदों मैं तो नहीं होना लेकिन तेन पता लगेगा कि मौलवी गल ठीक आंदा सी जिदन जवान धी नूं बंदा विद्या करन लगदा ना बंदे दी जान निकल जाती है जो एक बारी वेख के मूँह वालों आती है कोई बोलिया माफ़ करी बाबला मेरा जनाजा किसी के घरों उठना है अज मैं तेरा वेड़ा भी छड़नी हाँ खुदा दी कसम प्यो सिर चुम के आंदा है कल सारे आवांगे तेरा घर वेखण ये तेरा घर नहीं इथों तू टुर चली कल सारे तेरा घर वेखण आवांगे सारे सारे कौन तेरे भरा भी आउणगे तेरे दोवे मामू भी आउणगे तेरे चारे चाचे भी आउणगे मेरे सारे पुत्र ते तेरे भरा भी सारे आउणगे इक्को जुमला जी ओ जिन्नू प्यो आखे कल सारे आवांगे सारे कल चुप तो वो नहीं करती तो जिन्हों नाल ला के प्यो आखे कल ना मैं होना ही ना पास होना ही ना अली अकबर होना दो धीयां बड़ियां औखियां हुई ने दोवे प्योवां नूं बड़ियां प्यारियां सन एक मुस्तफा दी बेटी सी एक मेरे मौला हुसैन दी बेटी सी कमा देवे ओहदा नाम ही फातिमा है ओहदा नाम ही फातिमा एक मदीने दफन है बोलो यार दूजी शाम दफन है वह भी उन्होंने उस प्यो भी सुकून नहीं सी आंदा जिथे ज़हरा नहीं सी हुंदी ते शबीर नूं सुकून नहीं सी आंदा जिथे सकीना नहीं सी हुंदी जेड़े बंदे पहली बारी मैदत च आए ने सोचते होणगे रोंदे क्यों ने दसां क्यों रोना ये दोवें प्योवां नूं बड़ियां प्यारियां सन उन्होंने भी मारिया ने इहनूं भी मारिया वह भी कबर जख्मी गई है वह भी कबर जख्मी गई आबाद रवो कदी जिन्ना किसी काम च रवो जदों रोवो सिर्फ आले रसूल के काम च रोवो किसी होर काम च ना रवो मातम है जी मातम है शबीए सुलझना है जी शबीए सुलझना इत्थे आएगी जनाजा अगर होवे तो मैं कई मजसा च वेख्या बानियां ने जनाजा बीबियां च उठाया जाएगा वो फिर मैं जिथे जनाजा बीबियां च उठना होवे ते अलम आउणा होवे या शबी आउणी होवे वो फिर ये हया है बानियां दा कि वो समझते हैं शबी भी बीबी दे जनाजे दी बीबियां च जाए वो फिर मैं अपनिया भैनों नूं ते मुर्शदादियां नूं आना इत्थे शबीए अलम या शबीए सुलझना आएगा जिथे बरामद होना वा जनाजा तो मैं उन्होंने तुहाडे विच बीबी दा जनाजा आएगा तुसी एक मेहरबानी करिया जे असी तुहाडा सलाम दे देंगे तुसी साडा सलाम दे देना असी अलम नूं चुम के आखांगे साडियां भैनां दा सलाम भी कबूल कर ते तुसी जनाजे नूं हत्थ ला के आखना साडे वीर भी आए ने साडे बाबा शाल भी आए तुसां इन्नी तवज्जो फरमाई मैं दो जुमले अर्ज कर देना धी अल्लाह करे किसी दी भी औखी ना होवे मैनू दुख एक गल दा लगदा है एक मदीने दफन एक शाम वाले शाम वाली दे रोण तो तंग सन मदीने वाली दे रोण तो तंग सन हाँ एक मैं फर्क जरूर दस दिया कि बोला वो कोल भी एक अली सी इन्हों को भी एक अली सी उस मखदूमा को जड़ा अली सी शाम में जो वीर की शक्ल सी इस बीबी को जड़ा अली सी वो शौहर की शक्ल सी मदीने वाला अली मदीने वाली नूं आंदा सी मैं तेरे वास्ते बाहर वखरा घर बनाया उत्थे अंदर बह के रोला मैं बाहर बह के तेरी हिफाजत करांगा शाम वाला गोद च रख के आंदा सी मैं तेनू कित्थे लै जावां मैं भी पाबंदे सलासला तू भी पाबंदे सलासले एक जुमले का फर्क जरूर सुनना एक जुमले का फर्क सुन लेना शाम वाले अली ते मदीने वाली अली च फर्क है मैं मदीने वाले अली नाल जरूर गल करना मेरे मौला अली या शाह नजफ तू 7 चादरां दा कफन दिता हाय जी आई है ना हाय उन्होंने पता लग गया जदों खून नाल चादर भर जाती सी फिजा आती सी याद चादर और दो 7 चादर हजरत अली ने कफन दिता है मैं ना याद ही तुसी बड़े मजलूम हो असी रो रहे हैं तेरी मजलूमी ते लेकिन एक गल जरूर है इतने ज़हरा जख्मी है ते तू मदीने च रह के 7 कफन दिते ने सज्जाद ओ मजलूम है जिन्हों एक भी नहीं लभा भैन आती सी ऐसे सड़े चोले च दफन कर दे मेरे नाल रलो जेडे बुजुर्ग बैठे रलो बंदा जिन्ना भी वड्डा बंदा होवे ते लैंड लार्ड होवे धी नूं विद्या करन लगे बहुत वड्डा बंदा भी आखिरी टाइम ते जदों निकाह करके विद्या करता है मैं तफसीलन नहीं कभी बीबी दे मुसाहिब पढ़े दी मैनूं माफ़ी दिया जी
ہو سکے آنسو ہی آنا سی، آ گیا اہل معرفت بیٹھے پھولن والی گلاں نے بابا جی پھولن والی گل ہوندی میں ضرور بولنا، میں مجبور ہاں آنسو تہاڈا آ جانا معرفت دی وجہ تو جن ویلے دھی نوں پیو ودیا کردن یقین کرو ادوں بھی صورت ہور ہوندی ہے تے جدن دھی آخری ویلے اٹھدی ادوں پھر ایک معاملہ ہوندا۔ حضرت علی علیہ السلام نکلے نے حضرت سیدہ نو لے کے تے نبی ودیا پہ کر دے پیو دی یہ صورت ہوندی ہے پاویں کڈا وڈا ہوئے دھی ٹورن لگیا ایک واری دماد نو 3 قدم سائیڈ تے کر کے نا صدقہ جاواں ایک واری ضرور آندا ہے ذرا خیال رکھے جا ہے میں بڑیاں نازاں ہے صدقے میں بڑیاں نازاں نال پالی ہے میں بڑیاں عزتاں تے حرمتاں نال پالی ہے تے میری بیٹی اسی چونکہ گناہگار ہاں وہ تے معصوماں دا گھر ہے نا اسی کی آنے قبلہ اسی آنے جے کوئی میری دھی کو غلطی ہو جائے نا غلطی تے پھر تساں اینوں نہیں آکھنا ایک واری میں نوں ضرور اطلاع کرنی جے فون کرنا جے پھر میں تہاڈے کولوں آپ ایک واری معافی منگاں گا میری دھی نوں کچھ نہ کہنا میں جس گھر دی گل کر رہا وہ پیو بھی غلطی نہیں کرتا وہ شوہر بھی غلطی نہیں کرتا وہ مخدومہ بھی غلطی کر ہی نہیں سکتے بطول نو نبی ودیا پہ کرتے ہیں حضرت علی نال دروازے چو نکل لگے نے علی و بطول حضرت علی دے منہ دے تے ہاتھ آیا پیغمبر اسلام دا آنج ویکھیا نے جنہیں جی یا رسول اللہ فرمان جی ذرا پیچھے ہوں بی بی نو دروازے تے پیچھے کھڑے کر کے حضرت علی 3-4 قدم پیچھے ہٹے نے تے نبی پاک نے نا اتوں دی آنج ہاتھ کر کے نا تے نال لا کے فرمایا تم ہی عالم ہے وہ بھی عالمہ غیر معلم ہے نہ تینوں دسن دی لوڑے نہ انہوں دسن دی لوڑے وہ بھی خدمت چ کمی نہیں کرے گی کیونکہ عالمہ خود ہے یار تینوں بھی آکھن دی لوڑ کوئی نہیں مگر پھر بھی ذرا خیال رکھو صدقہ بھائی ماتم واسطے تیار بیٹھے ہو پھر بھی ذرا اب میں سلجنا تک آ رہے ہوں پھر بھی ذرا خیال رکھیں حضرت علی بیٹھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تسی میرے متعلق کیوں پریشان میں بطول نو اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں میں معرفت بطول رکھنا میں بھی بڑا سہارا نو نہیں جانتا رسول خدا نے فرمایا میں تینوں کچھ بھی نہیں آکھیا صرف آکھیا ذرا خیال رکھ کیوں وہ جملہ سن لو حضرت علی دا ذرا مطاعت انداز ویکھنا کہ بصیرت کنی ہے اور کنے دور اندیش نے مولا علی کتنی حالات تے نظر مولا علی دی انہوں ذرا بریک لوگ ہی سمجھنا نبی فرماتے نے میری بیٹی دا ذرا خیال رکھنا بس اس واسطے کہ یہ دی ماں دیاں بڑیاں قربانیاں اسلام تے دی ماں دیاں انیاں قربانیاں امیر بی بی سی پورے عرب دی تے میرے گھر آ کے ٹوٹے پیالے چ پانی پیندی رہی پتھر ابال کے کھاندی رہی ہے انہیں غربت ویکھیے میرے گھر آ کے اس اسلام تے ہر شے قربان کر کے تے مرن لگیا میں نو آکھیا سی بس اے نہ روے صدقے آباد رہے صرف اس دنیا چھٹن لگیا میں نو آکھیا سی اے میری دھی نہ روے ہن اہل معرفت تواڈے واسطے کتنا جملہ ہے حضرت علی نے نہیں آکھیا نہیں روے گی نہیں آکھیا میں رون نہیں دیاں گا یاری تیرے احتیاط تو صدقے مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ فکر نہ کرو میں تو اڈیا حکمان دا پابند رہا واہ بھائی واہ جنہ معرفت نہ سنے میں تو اڈیا صدقے میں تو اڈیا حکمان چھ پابند رہاں گا ایک گھل کیویں دی نبی فرماتے ہیں میری بیٹی دا خیال رکھیں علی فرماتے ہیں میں تو اڈیا حکمان دا پابند اے راز ادو کھلیا آخری جملہ کہہ رہے ہیں جدو حضرت علی نے بطول نو قبر چ رکھیا نا قبر ایک ہاتھ قبر دے اندر سی اجے مٹی نہیں پائی تے دوجا ہاتھ قبر رسول ال کر کے مولا علی رو کے فرماندن میں تیرے حکماں دا پابند تیرے صبر دے حکماں دی پابندی ہے جے میں اے عالم میرا ہو گیا جی میں دی امانت دے گیا سا میں او میں دی واپس نہیں کر آباد رہو جی جدن کسے بی بی دا جنازہ اٹھتا ہے پتر نہ ہوگا تیانو بندے کی آندے جدو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ہاتھ میں مصاحب لے آواں گا 1-1.5 منٹ بعد فضل جناح آ جائے انہوں بی بی دا جنازہ سمجھ کے قبول کر ویڑے چھ 4 پائی رکھ کے لوگ آندے نے تیاں آ کے منہ ویکھ لو تیاں آ کے منہ ویکھ لو پترہ تے نال جانا ویسے اے وہ جنازہ جے نال تیاں بھی گئی ہیں لیکن ویڑے چھ رکھ کے حضرت علی نے فرمایا میریاں پردہ دار تیاں ماں دے پچھے کھلو کے میرے نال گلاں کرنے والیاں تیاں میریاں مجسمہ حیاتیاں آ کے ماں دا منہ ویکھ لو جڑا میرے لو پہ ویندا ہے اگر سید اور عزادار ہو یقیناً
تو مینو اشارے دی معافی دینا. زہرا نے 95 دن تے پاویں 75 دن بطول نے پردے چی اپنا چہرہ مبارک رکھے تے تیاں پردے نال اس طرح گلاں کر دیا رہی ہیں. جدو میرے پیر آکھے نا آکے منہ دا منہ ماں دا منہ ویکھ لو جناب سیدہ زینب شام دی ملکہ نے جدو منہ دا پردہ ہٹا کے منہ ویکھے نا شام دی ملکہ دی چیخ نکل گئی. رو کے بی بی فرماندی اماں زخم لگا دی رہی ہیں اماں سانو زخم نہیں ہوئے کھڑ دیتے آباد روئی. تیاں ملیاں نے ایک شہزادہ جڑا ہون تک نہیں آیا. میں آخری جملہ کہہ رہے ہیں حضرت علی نے کہا شبیر مانو نہیں ملتا. جا کے میرے مولا تے سر تے کھلو کے انہا روئے نے علی سر تے گرم آنسو ڈگے نے تے آنچ میں کہ مولا فرماندن جی بابا فرمایا مانو ملنا پہنا پہیاں مل دیاں نہیں میرا مسافر بیٹا. حضرت امام حسین فرماندن بابا ایک گلتے دس بڑا میں نو نہیں پتا ماں تو رگی تے ملتا پہ کیوں نہیں. فرمایا میں نو جدو زندگی چس بلایا بادشاہ کہہ کے بلایا بے میرا بادشاہ حسین بے میرا شہنشاہ حسین. پھر بادشاہ ناز بخاندے نے میں ادو جاواں گا جدو بطول میں نو آپ بلائے گی. حضرت علی فرماندے نے جیڑا ہاتھ قبر چوئی ایتھے رہے نا جدو میں آکے کہنا حسین اندائی میں نو بلاؤ تے میں آواں. علی فرماندے نے زہرہ دے دو میں ہاتھ کفن جو باہر آئے آواز ہوں دی آوے میرا کربلا دا نواب بیٹا آوے میرا مدینہ دا سلطان بیٹا آوے میرا جنگلہ دا پیاسا بیٹا. جدو شبیر آگے گل آخر جملہ شبیر آگے قبلہ گل نہ لگے نے شہیدہ دے لب ہلے نے تے بی بی پی فرمانتی سی تو پتر ہے میں ماں ادو آیا جدو میں کفن چو بلائے وے میں نو لکھ واری آکھے میں لکھ واری تینو کفن چو بلاوا. ویسے میں او ویڑا نہیں اٹھیکاں گی جدو جنگلہ چاکھیں گا حل من ناصر ینصرنا میں ناوی دی رات لوا جاؤں گی. جڑ ویڑے ماں پتر دے گل لگا ہے غیب چو آواز آئی ہوران دے وال کھل گئے. ملائکہ تو تسبیحاں چھٹ گئیاں نہیں ماں تو پتر نو جدا کر. آخری جملہ ویکھنا جی زلجنا انہوں جنازہ سمجھ کے قبول کرنا ادھروں ویکھنا. علی ایک واری ادھروں چمدے نے ادھروں ویکھو یار ادھروں چمدے نے ادھروں چمدے نے تے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نہ رو حسین نہ رو میں موجود آنا حسین نہ رو تیریاں پہنا تیرے گھر موجود نے نہ رو میرا پردیسی بیٹا کدی ادھروں چمدے نے کدی ادھروں. ویسے میتہ نالوں انجی بچے جدا کری دے آؤ یار ایک توڑ نال گل کر رہا ہے شاہ نجف تیری مصیبت بہت بڑی ہے تیرا ویڑا بھی اپنا ہے پتر بھی اپنا ہے ماں بھی ہو دی ہے تے جدا کیتے کدی ادھروں چمنا ہے کدی ادھروں چمنا ہے. 10 محرم سے ٹھیگر دا ویلا سے تی جدا پہ ہوندی سی شمر کدی ادھر مارتا سے کدی ادھر مارتا سے رو رو کے آندی سی ایتھو نہ پھاڑ میری چولی چ رکھ دے جتھے تو آنا میں چھٹ